رمضان المبارک میں ایک چیز ہوتی ہے صدقۃ الفطر۔ مومن مسلمان فطرانہ دیتے ہیں۔ جو شخص صاحب نصاب ہو اور قرآن اور حدیث کے مطابق اس پر قربانی واجب ہو جائے تو اس شخص پر فطرانہ بھی آ گیا ہے، اور جس شخص پر فطرانہ آ گیا ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے تو وہ شخص زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص صاحب نصاب نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، مثال کے طور پر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اتنی مالیت کا مالک نہیں ہے، لیکن گھر کا اچھا گزارا چل رہا ہے، صحیح نظام چل رہا ہے ماشاءاللہ، اس کے پاس پیسے بچ بھی جاتے ہیں، اور وہ شخص اگر فطرانہ ادا کرے تو بہت زیادہ اچھی بات ہے، وہ بھی فطرانہ ادا کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف مالدار شخص ادا کرے۔ جس شخص کا نظام اچھا چل رہا ہے، گھر کا نظام اچھا ہے، ادھار کوئی نہیں ہے، پیسے بچ بھی جاتے ہیں، وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بچوں کا، جو نابالغ بچے ہیں اور وہ ماں باپ جو کمزور ہیں اور غریب ہیں، ان کی طرف سے اگر فطرانہ ادا کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ بھی فطرانہ ادا کر دے۔ یہ بات میں نے اسی لیے کر لی ہے کہ ہمارے ستارے میں بہت سارے ورکر ایسے ہوں گے جو صاحب نصاب نہیں ہوں گے، لیکن نظام اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ، گھر کا سیٹ اپ اچھا چل رہا ہے، پیسے بچ بھی جاتے ہیں، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریب غربا کو فطرانہ ادا کر دے اپنے اولاد کا، تاکہ وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اور صدقۃ الفطر کو فطر اسی لیے کہتے ہیں کہ فطر کا معنی افطار کرنے کے آتے ہیں، یعنی روزہ کھول دینے کے آتے ہیں، اور رمضان المبارک اور اس کے روزوں اور دوسری مبارک عبادات کے زمانے کا حاصل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، جس کے شکرانے پر شریعت کی طرف سے صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے۔ لازمی بات ہے رمضان کا مبارک مہینہ ملنا، اس میں عبادت کرنا، اس میں دوسرے نیک اعمال کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دے دیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے لہٰذا اب فطرانہ تم لوگ ادا کر دیں اور غریب اور غربا بھی اس میں شامل ہو جائیں تمہارے ساتھ خوشیوں میں۔ اور بعض حضرات نے صدقہ فطر کو زکوٰۃ ابدان یعنی بدن کی زکوٰۃ اس کو قرار دیا ہے، اور صدقۃ رؤوس یعنی انسانوں کے صدقے کا نام بھی اس کو نام دیا گیا ہے کہ انسانوں کا صدقہ ہے۔ بہرحال ہمارے عرف اور عام میں اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر روزہ داروں کو بیکار اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اور مساکین کو کھلانے یعنی ان کی مدد اور تعاون کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔ جس نے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول صدقہ فطر ہے، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو پھر صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ حضرت وکیع بن جراح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر رمضان کے مہینے کے لیے ایسا ہے جیسا کہ نماز کے لیے سجدہ سہو ہے، کہ صدقۃ الفطر کے ذریعے روزے میں جو نقصان اور کمی اور کوتاہی ہوئی ہے اس فطرانے کے ذریعے کے ساتھ اس کی تلافی ہو جائے گی، کہ جس طرح نماز میں کوئی کمی اور بیشی ہو جاتی ہے فرائض اور واجبات میں سے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر روزوں میں کوئی کمی اور کوتاہی ہوئی ہے یا بیہودہ باتیں ہوئی ہے تو فطرانہ ادا کرنے سے وہ کوتاہیاں اللہ تعالیٰ پوری اور ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فقہ حنفی کی مشہور کتاب حاشیۃ الطحطاوی میں لکھا ہوا ہے کہ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ فطرانے میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز اس میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے روزے کا قبول ہونا ہے، کہ اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر کے ذریعے تمام روزوں کو قبول فرما دیتے ہیں، اور دوسری چیز اس کے ذریعے سے کامیابی حاصل ہونا ہے، کہ صدقۃ الفطر کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومن مسلمان کو جتنی کامیابیاں اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں،
اور تیسری چیز اس کے ذریعے سے موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے نجات حاصل ہونا ہے کہ جو شخص صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو موت کی سختی سے اور عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ تو جس کا نظام ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے تو وہ غریب غربا کو اپنا صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے وہ ادا کر دیا کریں۔ باقی انشاءاللہ آخری جمعہ کوشش کریں، آج بھی ہم انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد مختصر سی قرآن خوانی ہوگی۔